گزشتہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو چیزیں عطا فرمائی، ایک کتاب اور دوسری ہستی اور شخصیت وہ پیغمبر کی ہے۔ ہدایت کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری ہدایت ہے اور ایک عملی ہدایت ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے دو پہلو ہیں۔ ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک انسان کو لے لیا جائے تو انسان کے وجود میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا جسم ہے جو نظر آتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو درد محسوس ہوتا ہے، اس کو تکالیف کا اندازہ ہوتا ہے، اور دوسری چیز وہ انسان کی روح ہے جو نظر نہیں آتی۔ تو اسی طریقے سے ہدایت کے بھی دو پہلو ہیں، ایک اس کا ظاہری پہلو ہے اور ایک اس کا عملی پہلو ہے۔ ظاہری پہلو ہدایت کا یہی ہے کہ ہر انسان، ہر آدمی اچھے کو اچھا کہے اور برے کو برا کہے۔ اس انفرادی اور ظاہری پہلو کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے نفس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اچھے برے کی تمیز کرے۔ کس کو نہیں معلوم کہ جھوٹ برا ہے؟ کون نہیں جانتا کہ رشوت لینا حرام ہے؟ کون نہیں سمجھتا کہ گالی دینا بری بات ہے؟ اور کون یہ نہیں سمجھتا کہ نیک اعمال کرنا اچھا کام ہے؟ یہ انفرادی ہدایت ہے اور ظاہری ہدایت ہے، اور ایک اس سے ہٹ کر اجتماعی اور عملی ہدایت ہے۔ ظاہری ہدایت میں تو ہر آدمی اپنے اعتبار سے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ یار مجھ سے غلطی نہ ہو، میں جھوٹ نہ بولوں، میں غلط کام نہ کروں، میں کسی نہ کسی طریقے سے ٹھیک ہو جاؤں، اس میں اس کی کوششیں ہوتی ہیں۔ لیکن اجتماعی ہدایت، اس کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں۔ اجتماعی ہدایت ساری دنیا کو اگر ہم سامنے رکھیں تو وہ تین چیزوں کے اندر ہے، ایک مرد اور عورت کے حقوق میں برابری، نمبر دو حکومت اور عوام کے حقوق میں برابری، نمبر تین غریب اور امیر کے حقوق میں برابری۔ اب ان تین چیزوں کو ہم کس طرح ٹھیک کریں گے؟ اس کو ہم کس طریقے سے سمجھیں گے کہ حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، عوام کی کیا ذمہ داری ہے، عوام کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، مرد کی کیا ذمہ داری ہے، اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، غریب اس کو کس انداز سے زندگی گزارنی ہے، سرمایہ دار اور مالدار کو کس انداز سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ سوال، اس سوال کا جواب کہ یہ تین طبقات کس انداز سے زندگی گزاریں کہ ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے اور آخرت بھی ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے ہمیں اس سوال کا جواب قرآن سے ملتا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ اللہ نے تین چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر ایک رحمان، اللہ کے ناموں میں سے سب سے عظیم نام ہے۔ نمبر دو قرآن، اللہ کی کتابوں میں سب سے عظیم کتاب ہے۔ اور نمبر تین انسان، خلق الانسان، جو کائنات میں 18,000 مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہے انسان۔ اب آگے کیا ہے؟ علمہ البیان، انسان کو اللہ نے بولنا سکھایا، زبان عطا کی اور بولنے کی قوت عطا کی۔
اب یہاں ان 3 آیتوں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی جو عظیم صفت ہے رحمان، اس کے بعد عظیم کتاب ہے قرآن، اس کے بعد عظیم مخلوق ہے انسان. یہ انسان اگر جو عظیم مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو، جس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اپنے عظیم نام کو شروع کیا ہے، اس کتاب کو لے گا، اس کے حقوق ادا کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تو اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مختصر ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن میں ہے. آج دنیا میں مختلف حقوقوں کی آوازیں لگتی ہیں، خواتین کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، غریبوں کے حقوق، عوام کے حقوق، فلاں کے حقوق، فلاں کے حقوق. کیا کسی مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ قرآن کے کیا حقوق ہیں؟ قرآن کے ہر مسلمان پر 5 حقوق ہیں، 5 حقوق، اور یاد رکھنے کے ہیں. میں بتا رہا ہوں، یاد رکھیں اور پھر دیکھیں کہ ہم ان میں کتنا حق ادا کر رہے ہیں. یہ قرآن اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اتارا ہے، اس کو کوئی اور مخلوق نہیں پڑھے گی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقی آپ لوگ ہی ہو. یہ قرآن اگر کتاب ہدایت ہے، اس میں مشکلات کا حل ہے، اس میں مسائل اور پریشانیوں کے حل ہے، اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، تو وہ ہمارے لیے ہی ہے. یہ اللہ نے پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اس لیے کہ حضور کی امت اس قرآن سے دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل کرے. لیکن افسوس آج ہمیں یہ نہیں پتہ کہ قرآن کے ہم پر کیا حقوق ہیں. قرآن کا پہلا حق اس پر ایمان لانا ہے، اور یہ الحمدللہ سب کا ایمان ہے. لیکن ایمان میں 2 چیزیں ہیں. ایک اقرار ہے، زبان سے آپ کسی سے پوچھیں قرآن کیا ہے، بھائی اللہ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، عظیم الشان کتاب ہے، بے مثل اور بے مثال ہے، ہر آدمی یہ کہے گا. لیکن دوسری چیز تصدیق ہے. اقرار زبان سے ہوتا ہے، تصدیق دل سے ہوتی ہے. اقرار زبان سے ہے اور تصدیق دل سے ہوتی ہے. ہم تصدیق میں کمزور ہیں. اقرار میں تو سارے سب اقرار کر رہے ہیں، لیکن تصدیق نہیں ہے. ہمارا دل کا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہے. ہم مشکلات کے حل کو دنیاوی اسباب میں سمجھتے ہیں. اب یہ کمزوری کہ ہمیں تصدیق بھی کامل حاصل ہو جائے، یہ کیسے حاصل ہوگی؟ اس سوال کا آسان سا جواب ہے، آسان سا. دیکھیں ہمارا دین نقل ہے، نقل. صحابہ اکرام ایمان سے پہلے شرک کی زندگی میں گزار رہے تھے، شرک کی زندگی گزار رہے تھے. لیکن جب ایمان حاصل ہوا، حضور سے قربت حاصل ہوئی، مسجد نبوی میں بیٹھے، رسول اللہ کی صحبت حاصل کی، آپ کی شاگردی میں آئے، آپ کے حلقہ درس میں بیٹھے، ان کو تصدیق کامل حاصل ہو گئے. اور اللہ نے پھر اس صحبت کی وجہ سے ان کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ صحابہ جیسا ایمان اگر لاؤ گے تو کامیاب ہوگے. اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کو یہ ایمان کہاں سے ملا؟ کسی مارکیٹ سے ملا، کسی بزنس سے ملا، کسی کاروبار سے ملا، بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے سے ملا، کس فن سے ملا؟ تو اس سوال کا جواب ہے کہ یہ ایمان کا اتنا ہائی لیول یہ رسول اللہ کی صحبت سے ملا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردی سے ملا ہے. اور وہ طریقہ، وہ صحبت والا طریقہ ختم نہیں ہوا. نبی دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن نبی کی تعلیم ختم نہیں ہوئی، نبی کا مشن ختم نہیں ہوا. جب تک زمین اور آسمان قائم ہے، رسول اللہ کا سارا مشن محفوظ اور قائم ہے. وہ صحبت آج بھی حضور کے نائب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین، حضور سے علوم نبوت کو حاصل کرنے والے
جو سند در سند علم منتقل ہو رہا ہے. آج بھی اگر ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، کسی کامل ایمان والے کے پاس جا کر اس کی شاگردی اختیار کریں، تو ہمیں بھی یہ تصدیق حاصل ہو جائے گی. جو زندگی کے مسائل میرے اور آپ کے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر کے کچن کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہماری ملازمت یا کاروبار کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ ہو، یہ سارے مسئلے صحابہ میں بھی تھے، لیکن وہ حل ہوئے. کہاں سے حل ہوئے؟ قرآن سے حل ہوئے. حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. ایک صحابی آ رہا ہے، یا رسول اللہ میری روزی روٹی کا مسئلہ ہے، حضور قرآن بتا رہے ہیں. دوسرا آ رہا ہے، یا رسول اللہ بیوی نہیں سنتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے علاج بتا رہے ہیں. تیسرا آ رہا ہے، یا رسول اللہ اولاد نافرمان ہے، حضور قرآن سے بتا رہے ہیں. چوتھا آ رہا ہے، یا رسول اللہ بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن بتا رہے ہیں. سارے مسائل کا حل قرآن ہے. لیکن افسوس ہمیں یہ نہیں پتہ کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے. تو پہلا حق قرآن پر ایمان ہے. ایمان صرف زبان سے نہیں، دل کی تصدیق ہو، دل کی تصدیق. اور دوسرا حق قرآن کی تلاوت ہے. قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کو پڑھنا ہے. اب یہ بھی بہت مشکل معاملہ ہے. ہمارے بہت سے دوست صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ وہ رمضان میں بھی نہیں پڑھتے اور روتے ہیں، یار گھر میں پریشانی ہے، بھائی ناراض ہیں، بیوی بچے نافرمان ہیں. یقین جانیے، من خاف اللہ خافہ کل شیء، جو اللہ سے ڈرے گا ساری دنیا اس سے ڈرے گی. اور جو اللہ سے محبت کرے گا ہر مخلوق اس سے محبت کرے گی. اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا ساری مخلوق اس کی نافرمان ہوگی، یہاں تک کہ بیوی بچے بھی اس کو گھاس نہیں ڈالیں گے. تو قرآن کی تلاوت یہ دوسرا حق ہے. اور اس کا اعلیٰ درجہ روزانہ 10 پارے ہیں، اور کم سے کم درجہ روزانہ 1 پارہ ہے. اور صحابہ اکرام اور تابعین کا جو معمول تھا وہ 1 ہفتے میں قرآن کا ختم تھا، اکثر معمول. ورنہ ایسے حضرات بھی ہیں جو 1 رات میں قرآن ختم کرتے تھے، اکثر معمول. اسی وجہ سے قرآن کی 7 منزلیں ہیں، روز 1 منزل پڑھی جائے. اور جو پڑھنے میں ذرا اسپیڈ سے پڑھ سکتا ہے وہ اگر منزل پڑھے گا تو 2 گھنٹے میں 1 منزل پڑھ لیتا ہے. اور پھر صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھنے کے بھی آداب ہیں، پڑھنے کے بھی آداب ہیں. قرآن کو باوضو ہو کر پڑھا جائے، قبلہ رخ بیٹھ کر پڑھا جائے، اور انتہائی ادب کے ساتھ پڑھا جائے. ہمارے ہاں آج کل مساجد میں آج کل ایک عام رواج بن چکا ہے، کرسی پہ بیٹھتے ہیں اور کرسی پہ بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کسی کا عذر ہے اور بیمار ہے بیٹھ نہیں سکتا بیٹھ جائے، لیکن برابر میں اس کے ساتھ قرآن کو لے کر بیٹھنا یہ بے ادبی ہے. اب دور ہو کر بیٹھ جائیں، کسی کی پیٹھ کے پیچھے قرآن کو لے کر نہ بیٹھیں. اگر احتراز ممکن ہے تو آپ پیٹھ سے قرآن کو پھیر کر بیٹھیں. اور تیسرا حق قرآن پر عمل کا ہے، عمل کا. اب یہ عمل کیسے ہوگا؟ اس کے لیے چونکہ قرآن صحابہ کی زبان میں اترا تو صحابہ اکرام رات کو قرآن پڑھتے اور دن کو ان آیاتوں پر عمل کرتے تھے. اور میں نے پچھلے جمعے یہ بات عرض کی تھی کہ ہر انسان کی پکڑ اس کے علم کے بنیاد پر ہوگی. ہمارے پاس ضروری چیزوں کا علم سب کے پاس ہے، سب کے پاس ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے. اور وہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، اور وہ سب قرآن کا وہی پیغام ہے. میں نے رمضان میں غالباً کسی جمعے میں یہ بات کی تھی کہ قرآن کو سمجھنا اگر کوئی چاہے تو وہ ان 3 باتوں کو ذہن میں رکھے. 3 باتوں کو. یہ شیخ التفسیر حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر آپ سے کوئی 1 منٹ کے اندر پورے قرآن کو سمجھنا چاہے تو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ 3 باتیں ہیں. 3 باتیں. نمبر 1، اللہ کو راضی کر لیا جائے اس کی عبادت کر کر. نمبر 2، رسول اللہ کو راضی کر لیا جائے اس کی اطاعت کر کے.
اور نمبر 3 مخلوق خدا کی خدمت کر کر اس کو راضی کر لیا۔ تو اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت